learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الانبیاء آیت 106۔ انا فی ھذا، بے شک اس میں، لبلاغن، ایک بڑی خبر ہے، لقوم عابدین، عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ثنا بیان فرمائی ہے کہ قرآن ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ بلاغ سے مراد ہے کہ کافی اور امید ہونا، مراد قرآن پاک جس میں مسلمانوں کے لیے کافی فائدہ ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز سے مکمل کفایت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے، اس سے آگے اور کوئی منزل نہیں، کیونکہ قرآن ان کے رب کی معرفت کے لیے کفیل ہے اور غیب کی خبریں بیان کرنے اور حقائق ایمان کی دعوت کا بھی کفیل ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو نفس اور عمل کے عیبوں میں ان راستوں کی نشاندہی کرتا ہے جس پر اہل ایمان کو رہنا چاہیے، اور یہ قرآن ہی ہے جو شیطان کے راستوں پر چلنے سے بچاتا ہے۔ جسے قرآن غنی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو غنی نہیں کرے گا، اور جس کے لیے قرآن کافی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کفایت نہیں کرے گا۔ عابدین سے مراد خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، مراد شیطان اور نفس کی خواہشات پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والے۔ ان کے لیے اس میں بڑا پیغام ہے کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہان والوں کے لیے ہے، مراد یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیمات کے ذریعے ساری دنیا کو اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے یہ بھی مراد لی جاتی ہے کہ امت پورے طور پر تباہی اور بربادی سے محفوظ کر دی گئی ہے، اس امت پر کلی عذاب نہیں آئے گا۔ مراد یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مشرکین کے لیے بھی بد دعا نہیں کی تھی، آپ کی بعثت رحمت کے لیے ہی ہوئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنایا تو یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی نبوت بھی سارے جہانوں کے لیے ہے۔ عمرو بن ابی کرہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں تھے، جہاں بعض اوقات وہ احادیث رسول بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حذیفہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، اے حذیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات غصے کی حالت میں کوئی بات کہتے تھے اور بعض اوقات خوشی کی حالت میں کچھ کہتے، اس لیے تو ہر بات کو بیان نہ کیا کر۔ یقیناً میں جانتا ہوں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اپنی امت میں سے جسے میں نے غصے میں برا بھلا کہہ دیا ہو یا اس پر لعنت کر دی ہو تو سمجھ لو کہ میں بھی اولاد آدم سے ہوں، تو جس طرح وہ غصہ کرتے ہیں اسی طرح مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ ہاں البتہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اے اللہ میری ان باتوں کو ان کے لیے قیامت کے دن رحمت بنا دے۔ مسند احمد 23768۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اس کی رحمت کا تحفہ ہے۔ اہل ایمان نے اس رحمت کو قبول کیا، اس کی قدر کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا، اور جو آپ پر ایمان نہ لائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اس کی اس رحمت اور نعمت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قل انما یوحیٰ الیہ، آپ کہہ دے کہ یقیناً میری طرف وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیں ان مشرکوں سے کہ میرے پاس آنے والی وحی میں تو یہی کہا گیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا، کیا تم اس کی عبودیت کو اختیار کرتے ہو؟ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں اپنے رب کی ستائش کرنی چاہیے کہ اس نے ان کو اس نعمت سے سرفراز کیا جو تمام نعمتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن سکتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں، فَقُلْ، تو آپ فرمائیں، آذَنْتُکُم، خبردار کر دیا میں نے تمہیں، عَلَىٰ سَوَاءٍ، یکساں طور پر، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، أَقَرِیبٌ، کیا وہ قریب ہے، أَم بَعِیدٌ، یا دور ہے، مَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے رب کی عبادت سے منہ موڑ لیں، اسے قبول نہ کریں، تو آپ فرمائیں میں نے تمہیں صاف صاف گزشتہ قوموں پر آنے والے عذاب کے بارے میں آگاہ کر دیا، میں نے تمہیں کفر کے انجام کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ دور ہے یا قریب، کیونکہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ فرمایا سورہ یونس 41 میں، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری ہو اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔
یہاں وعدے سے مراد قیامت ہے، مراد غلبہ اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت دینے کا وعدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا اگر تم توحید اور اسلام کی دعوت سے منہ موڑتے ہو، میرے سے دشمنی کرتے ہو تو یاد رکھو میں بھی تمہارا دشمن ہوں اور ہمارے اور تمہارے درمیان کھلی جنگ ہے۔ انہ یعلم، بے شک وہ جانتا ہے، الجہر من القول، بلند آواز سے کی ہوئی بات کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو تم کہتے ہو اور جو کینہ مسلمانوں کے خلاف اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے، اور وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی بات اس لیے کی گئی کہ وہ جو کھلے چھپے حالات کو جانتا ہے، اس نے اگر عذاب کو مؤخر کیا ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، یقیناً وہ تو سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ الملک آیت 13۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید کہ وہ فتنہ ہو تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ایک مدت تک۔ یعنی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت کی آمد میں تاخیر کیوں ہے۔ جس عذاب کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے، جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، وہ تمہارے لیے انتہائی برا ہے۔ اگر تم ایک مقررہ وقت تک دنیا سے فائدہ اٹھا لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑے عذاب کا باعث ہوگا۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں اسی لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ آل عمران 178۔ قال رب احکم بالحق، کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، وربنا الرحمن، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے، المستعان، جس سے مدد مانگی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ انبیاء نے یہ دعا مانگی ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ سورہ الاعراف 89۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ جب آپ جنگ میں شریک ہوتے تو فرماتے، اے میرے رب انصاف ہی سے سچا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور جنگ بدر میں ان کافروں کو سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد آپ انہیں بتا دو کہ میرا رب اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، تم جو باتیں بناتے ہو اس کے لیے ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں امید ہے جس معاملے میں ہم نے مدد مانگی ہے وہ اپنی رحمت سے اسے ضرور پورا کرے گا، اور اس نے ہمیشہ مدد کی ہے اور ہمیشہ وعدے پورے کیے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الانبیاء آج مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو مکمل پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔